علیکم اور امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے بندوق شیر نے چلائی تھی۔ اس کے مصنف ہیں کیپٹن ایس ایم خلیل اللہ۔ نیپال کی سرحد سے کوئی 15 میل دور ہندوستان کے گھنے اور پرخطر جنگلات کا ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ٹھاکر ہنوت سنگھ کھاٹ بنگلے میں رہتا تھا۔ اس وقت میری عمر 20 برس تھی۔ ہنوت سنگھ کی بیٹی للیتا دیوی کی عمر بھی 20 برس تھی۔ یہ لڑکی نہایت اچھی نشانے باز اور شکاری تھی۔ میں نے انہی جنگلوں میں پہلا شیر مارا تھا۔ میرے برادر نسبتی انسپکٹر پولیس تھے۔ ان کی معرفت میرا تعارف ٹھاکر ہنوت سنگھ اور اس کی بیٹی سے ہوا تھا۔ ایک روز مجھے للیتا کا تار ملا، آدم خور میں دلچسپی ہے تو جلدی پہنچو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے للیتا سے زیادہ شیر میں دلچسپی تھی۔ میں نے 7 روز کی چھٹی لی، 12 بور کی 2 نالی بندوق اور دیگر ساز و سامان باندھا اور اگلے ہی روز کھاٹ بنگلے پہنچ گیا۔ ٹھاکر اور اس کی بیٹی للیتا نے پرجوش استقبال کیا۔ غسل اور کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو ٹھاکر نے اس شیر کی بھیانک سرگرمیوں کی رودات سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ جنگل اس شیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ جنگل کچھ ایسا گھنا اور بے ڈھب ہے کہ ہو سکتا ہے شیر مچان باندھنے کی بھی مہلت نہ دے۔ کھاٹ بنگلے سے 16 میل دور جنگل کے خطرات میں سرجیت پوروا ایک گاؤں تھا جہاں کا ٹھیکہ ٹھاکر ہنوت سنگھ کے پاس تھا۔ یہ 15-16 جھونپڑوں کا گاؤں تھا جہاں جنگل میں کام کرنے والے مزدور اپنے کنبوں سمیت رہتے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے چند دن پہلے ایک عورت دروازے میں بیٹھی ہانڈی کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی کہ ایک شیر نے اسے دبوچ لیا اور منہ میں اٹھا کر نہایت اطمینان سے چل پڑا۔ عورت کی چیخوں سے مرد کلہاڑیاں اور لاٹھیاں لے کے باہر نکلے۔ شیر عورت کو اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور شیر جنگل میں روپوش ہو گیا۔ دوسرے روز لوگوں کو جنگل سے عورت کے جسم کے چند حصے اور ہڈیاں ملی۔ تیسری روز 14 برس کی عمر کا ایک لڑکا جوہڑ پر گائے کو پانی پلا رہا تھا کہ یہی شیر عقب سے حملہ آور ہوا اور لڑکے کو اٹھا لے گیا۔ گائے اور دوسرے مویشی ڈر کر بھاگے اور تھر تھر کانپتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے لڑکے کو تلاش کیا تو شام کے وقت ایک جگہ لڑکے کی چچوڑی ہوئی کھوپڑی اور ایک ہاتھ اور 2-3 پسلیاں ملی۔ سارے گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور دہشت طاری ہو گئی۔ مزدور بال بچوں اور سامان کو اٹھائے گاؤں خالی کرنے لگے۔ یہ لوگ جانے کہاں کہاں کے رہنے والے تھے اور پیٹ کی خاطر ان جھونپڑوں میں جا آباد ہوئے تھے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کی خاطر خود یا اپنے بچوں کو شیروں سے مروانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاؤں خالی کر کے کھاٹ بنگلے جا پہنچے اور ٹھاکر اور اس کی بیٹی کو بتایا کہ جب تک یہ شیر زندہ رہے گا گاؤں میں رہنا ممکن نہیں۔ میں جب وہاں پہنچا تو کھاٹ بنگلے کے برآمدوں اور لان میں مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ عورتوں کے بین جگر چاک کر رہے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس شیر کو یقیناً مار لوں گا۔ میں نے ان سے وعدہ تو کر لیا لیکن میں بھول گیا کہ میں کوئی ایسا پختہ کار شکاری نہیں ہوں اور یہ جنگل بہت ہی گھنا اور خطرناک ہے۔ مجھے اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کی ضرورت تھی لیکن ہراساں ہجوم نے ایسا منظر بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی میرے ساتھ جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ ٹھاکر کے 2 مسلمان شکاری بھی منہ موڑ گئے۔ مجھے ان کی بزدلی پر غصہ آیا تو ان دونوں کو لعنت ملامت کی جس سے وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے مگر اس شرط پر کہ وہ سرجیت پوروا سے 1.5 میل دور ڈیرے ڈالیں گے اور بوقت ضرورت میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیر کا مقابلہ مجھے اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔
میں خطروں سے آگاہ تھا، لیکن میں ہندوؤں کے سامنے بزدل نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہوگا۔ للیتا نوجوان لڑکی تھی، اسے میری جوانی پر رحم آ گیا، کہنے لگی کہ اکیلے نہ جاؤ۔ ٹھاکر نے بھی مجھے روکا، مگر میں اس خیال سے کہ ہندو یہ نہ کہیں کہ مسلمان بھی کم حوصلہ ہوتے، اکیلے جانے پر تیار ہو گیا۔ دوسری صبح ناشتہ کیا، پانی کی 2 بوتلیں اور 3-4 روز کا راشن باندھ کر جب میں موت کی مہم سر کرنے کو روانہ ہونے لگا تو فاریسٹ رینجر صاحب آ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں اکیلا ہی پوروا جا رہا ہوں تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مجھے جن بھوت یا کوئی احمق آدمی سمجھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے مجھے خوب ڈرایا اور اکیلے جانے سے روکا، لیکن للیتا کی مسکراہٹ نے میرے حوصلے کو اور زیادہ تقویت دے دی۔ اس نے بڑی ہی پیاری مگر قدرے سہمی ہوئی مسکراہٹ سے کہا، مجھے یقین ہے آپ اس شیر کو مار لیں گے۔ جس انداز سے وہ مسکرائی وہ انداز مجھے لے ڈوبا اور میں موت کی وادی میں بے خطر کود پڑا۔ رات کے پچھلے پہر 4 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ میں روانہ ہوا۔ میں اونٹ پر سوار تھا، 2 آدمیوں کے پاس جلتی ہوئی لالٹینیں تھیں۔ رات سخت سرد اور ہوا ساکن تھی۔ جنگل کی مختلف پراسرار آوازیں بتا رہی تھیں کہ جنگل زندہ و بیدار ہے۔ صبح طلوع ہوئی اور ہمارا سفر جاری رہا۔ 12:30 بجے ہم 14-15 میل کا فاصلہ طے کر کے ایک تنگ سے میدان میں پہنچے۔ میرے ساتھیوں کو یہیں پڑاؤ کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک پگڈنڈی سی دکھا کر کہا کہ یہ راستہ سیدھا سرجیت پوروا جاتا ہے۔ وہ دراصل کہنا تو یہ چاہتے تھے، جا بیٹا چڑھ جا سولی، ہم تو یہیں ڈیرے ڈالیں گے۔ وہاں کھانا کھا کر میں نے پانی کی 2 چھاگلیں اور کھانے پینے کا سامان کندھوں پر رکھا، بندوق تھامی اور اکیلے چل پڑا۔ بوجھ خاصا تھا اور کچھ ایسا ہی بوجھ دل پر بھی تھا جسے آپ خوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ چلتے چلتے میں ایسے گھنے جنگل میں داخل ہو گیا جہاں کسی بھی وقت شیر مجھ پر حملہ کر سکتا تھا۔ میں کان آوازوں اور آہٹوں پر لگائے ادھر ادھر دیکھتا اور ہر آہٹ پر رکتا چلتا چلا گیا۔ بوجھ، خوف اور نا تجربے کاری سے جسم جلدی تھکنا شروع ہو گیا۔ اب تو ہر آہٹ مجھے شیر کی آہٹ معلوم ہوتی تھی اور میں چونک چونک اٹھتا تھا۔ بندوق کی دونوں نالیاں بھری ہوئی تھیں۔ تھکن سے بے حال ہو کر میں نے دوبارہ سامان اتارا اور ایک درخت سے پیٹھ لگا کر سستایا۔ مجھے دراصل یہ حقیقت ڈرا رہی تھی کہ میں باقاعدہ مچان کے بغیر تنے تنہا شیر کو مارنے جا رہا تھا، اور یہ شیر بھی ایسا تھا جو انسان کے خون اور گوشت کا نشائی بن چکا تھا۔ پھر مجھے یہ بات بھی ڈرا رہی تھی کہ جنگل میں کسی چوپائے بلکہ گیدڑ تک کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ شیر یہیں کہیں موجود ہے۔ خدا کو یاد کرتے ہوئے میں اس اجڑے ہوئے ویران گاؤں میں پہنچ گیا جس کا نام سرجیت پوروا تھا۔ خالی جھونپڑوں کے کھلے کواڑ اور ویران گلیوں کو دیکھ کر دل پر ہول طاری ہوا جا رہا تھا۔ میں پانی کے ایک جوہڑ کے کنارے پہنچا تو شیر کے پگ نظر آئے، جو اس امر کا ثبوت تھے کہ شیر یہاں پانی پینے آتا ہے۔ بعض پگ بالکل تازہ تھے۔ میں نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ ایک پنجہ دوسرے سے چھوٹا تھا۔ مجھے پگ دیکھنے کی کچھ سوجھ بوجھ تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو پنجہ چھوٹا ہے وہ سوجا ہوا ہے اور جسم کا پورا وزن سہارنے کے قابل نہیں۔ میں یہ تو نہ جان سکا کہ پنجہ کس طرح زخمی ہوا ہے، اتنا ضرور سمجھ گیا کہ اس شیر کو کسی انسان نے زخمی کیا ہے، اور شاید اسی انتقامی جذبے کے تحت اس نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ میں جھونپڑوں کی بستی میں گھومنے لگا تو مجھے ہر جھونپڑے کے اندر اور باہر شیر کے نقوش پا ملے۔ وہ ہر گھر کی تلاشی لیتا رہا تھا۔ ایک جگہ ایک کتے کی کھوپڑی اور چند ہڈیاں پڑی نظر آئیں۔
اسی طرح اور بھی کئی جگہ میں نے کتوں کے جسموں کے بچے کھچے حصے دیکھے۔ شیر زخمی پنجے کی وجہ سے بھاگ دوڑ کر شکار کرنے سے معذور تھا، اس لیے انسانوں سے پیٹ بھرتا تھا۔ انسان چلے گئے تو اس نے کتوں کو کھانا شروع کر دیا۔ گاؤں سے نکل کر میں جوہڑ تک گیا۔ وہاں چند گز کے فاصلے پر کئی درخت تھے۔ شیر کو مارنے کے لیے یہی جگہ موزوں تھی کیونکہ وہ یہاں پانی پینے آتا تھا۔ میں نے ایک ایسا درخت منتخب کر لیا جو جوہڑ کے بہت قریب تھا اور سامنے کا علاقہ بہت کھلا تھا جہاں سے شیر کی آمد و رفت کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ مچان بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے بیٹھنا درخت پر ہی تھا، بلکہ رات بھی درخت پر ہی گزارنی تھی، کیونکہ کسی جھونپڑے میں رات کو سونے کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ سوتے میں شیر کا نوالا بن جاؤں۔ ایک درخت منتخب کر کے میں اس پر چڑھ گیا۔ رسی کی مدد سے چاگلیں اور راشن بھی اوپر چڑھا لیا، پھر چاقو سے شاخیں کاٹ کر گھونسلہ بنا لیا۔ یہ جگہ کسی پہلو سے آرام دہ نہیں تھی، لیکن شیر سے یقیناً محفوظ تھی۔ میں نے ایک پراٹھا اور 2 کباب کھائے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور چاندنی نکھر کر پھیلنے لگی۔ مجھے گاؤں کی طرف کا کھلا علاقہ نظر آنے لگا اور میں اس امید پر تیار بیٹھ گیا کہ ابھی شیر پانی پینے آئے گا تو میں اسے نہایت آسانی سے نشانہ بنا لوں گا۔ وقت گزرنے لگا، دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں، لیکن وقت نہایت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ 8 بجے، پھر 9 اور 10 بجے، حتیٰ کہ 2 بج گئے، مگر شیر کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ دماغ سوچنے سے معذور ہوا جا رہا تھا کیونکہ نیند بہت زور کی آ رہی تھی۔ جسم دن بھر کے سفر سے چور تھا۔ درخت پر صرف بیٹھنے کی جگہ تھی، سوتے کہاں؟ میں نے جھولے سے رسی نکالی اور اپنے آپ کو درخت کے ساتھ کس کر باندھ دیا، لیکن میں نے جاگتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ شیر کو میری موجودگی کا علم ہو گیا ہے، ورنہ وہ پانی کے لیے ضرور آتا۔ اپنے آپ کو ہزار بیدار رکھنے کے باوجود آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو جنگل روشن ہو چکا تھا، سورج نکل آیا تھا۔ کچھ تعصب بھی ہوا، شاید شیر رات کو آیا ہوگا۔ تب مجھے ناتجربے کاری کا احساس ہوا۔ ایسے میں خدا کو یاد کیا اور دعا کی کہ یا میرے خالق میری مدد کر اور مجھے ہندوؤں کے سامنے شرمسار ہونے سے بچا۔ اس کے ساتھ ہی ان غریب مزدوروں کا بھی خیال تھا جو اس شیر کے خوف سے ذریعہ معاش سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے سامان درخت پر ہی رہنے دیا اور بندوق لے کر اتر آیا۔ جوہر سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ادھر ادھر دیکھتا، بندوق کو ہر طرف گھماتا گاؤں میں داخل ہوا۔ تنہائی دل پر گھبراہٹ سی طاری کر رہی تھی، سوائے خدا کے میرا کوئی مددگار نہ تھا۔ میں نے گاؤں میں شیر کے تازہ پگ دیکھے۔ وہ رات یقیناً آیا تھا، مگر میں سویا رہا۔ گاؤں میں گھوم پھر کر پھر درخت پر جا چڑھا اور ہر سو دیکھنے لگا۔ کچھ کھا پی لیا اور دن کے 2 بج گئے۔ میں نے سوچا کہ اگر آج رات بھی درخت پر گزارنی پڑی تو بہت مشکل پیش آئے گی۔ سونے کے لیے بہتر جگہ کا ہونا ضروری تھا۔ میں سامان لے کر درخت سے اترا اور گاؤں کی چند ایک جھونپڑیوں کو اندر سے دیکھا۔ ایک جھونپڑی میں ایک میلا اور پرانا لحاف پڑا تھا۔ میں نے اس جھونپڑی میں بسیرا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیواریں مٹی کی تھیں یا گھاس پھوس کی۔ میں نے ایک دیوار میں چاقو سے اتنا بڑا سوراخ کر لیا جس میں سے باہر جھانک کر گولی چلائی جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شیر گاؤں میں تو آتا ہے، بہتر ہوگا کہ اس سوراخ سے نشانہ لیا جائے۔ میں نے سوراخ فرش کے قریب بنایا تھا تاکہ بیٹھ کر دیکھا جا سکے۔ میں نے لحاف کو طے کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی جھونپڑی تاریک ہو گئی۔ باہر چاندنی تھی۔ میں نے راشن کا بیگ کھولا، کفایت شعاری سے کھایا اور پانی پی لیا، پھر اس ارادے سے لحاف پر بیٹھ گیا کہ رات بھر نہیں سوؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نئی مصیبت نے آن گھیرا۔
یہ تھے پسو اور کھٹمل، لحاف ان سے بھرا پڑا تھا اور اب یہ نظر نہ آنے والے خونخوار میرا خون چوس رہے تھے۔ میں لحاف سے تو اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پسو اور کھٹمل میرے کپڑوں کے اندر پھیل گئے تھے۔ سارے جسم میں سوئیاں چبھ رہی تھیں، آنکھوں کے پیوپٹوں تک جا پہنچے، ہونٹوں کو بھی ڈس لیا اور سارے جسم پر خارش کا یہ عالم کہ میں اس تاریک جھونپڑے میں تگنی کا ناچ ناچنے لگا۔ میں جوں جوں کھجلاتا سوزش بڑھتی جا رہی تھی، پھر سارا جسم جلنے لگا جیسے کسی نے مجھے انگاروں پر لٹا دیا۔ آدم خور شیر ذہن سے اتر گیا۔ یہ آدم خور میری بوٹیاں کھانے لگے۔ باہر بھاگ جانے کو جی چاہا، لیکن شیر کے ڈر سے باہر نکلنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی حالت میں مجھے یوں آواز آئی جیسے جھونپڑے کے دروازے پر کوئی درندہ پنجے مار رہا ہو۔ یہ شیر ہی ہو سکتا تھا جو انسان کی بو پا کر دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن مجھے پسوؤں اور کھٹملوں نے بے حال کر رکھا تھا۔ خارش، سوزش اور مسلسل ڈنک اس حد تک ناقابل برداشت ہو گئے کہ میں پاگل ہونے لگا، اور پاگل پن کا پہلا مظاہرہ یہ کیا کہ تمام کپڑے اتار پھینکے۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں سو گیا تھا یا بے ہوش ہو گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو باہر پرندے چہک رہے تھے اور سورج ابھر آیا تھا۔ میں کپڑے، سامان اور بندوق اٹھا کر ننگا ہی باہر نکل آیا۔ وہاں دیکھنے والا کون تھا؟ موت کی اس وادی میں ایک ہی انسان تھا۔ میں نے جسم کا جائزہ لیا، جگہ جگہ سوزش اور جلن تھی، ہونٹ اور پیوپٹے بھی سوج گئے تھے اور سارا جسم جل رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا جوہر تک پہنچا، سامان کنارے پر پھینکا اور پانی میں کود گیا۔ میں نے بندوق ہاتھوں میں رکھی کیونکہ شیر کسی بھی لمحے نمودار ہو سکتا تھا۔ بہت دیر پانی میں ڈبکیاں لگانے سے جسم کو قدرے سکون محسوس ہوا اور میں باہر نکل آیا۔ مجھے اتنا احساس ضرور تھا کہ شیر قریب ہی کہیں موجود ہے اور میری موجودگی سے وہ بے خبر نہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ تھا کہ گرد و پیش میں مجھے کوئی اور جنگلی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پانی سے نکلا اور کھانے پینے کا سامان اٹھا کر ننگا ہی درخت پر جا چڑھا اور اپنے گھونسلے میں بیٹھ گیا۔ ایمرجنسی راشن سے پیٹ بھرا اور شیر کا انتظار کرنے لگا۔ موسم کی خنکی نے جسم کو کچھ اور سکون دے دیا، لیکن پیوپٹوں کی سوجن میں کمی نہ ہوئی۔ میں نے گزشتہ رات کی طرح اپنے جسم کو رسی سے درخت کے ٹہنے کے ساتھ باندھ دیا اور سو گیا۔ آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج چکے تھے اور میں اس حالت میں تھا کہ ٹانگیں نیچے کو لٹک رہی تھی اور بندوق ہاتھوں سے سرک گئی تھی۔ اچھا ہوا کہ گر نہیں پڑی، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ شیر نہیں آیا تھا، ورنہ نہایت آسانی سے اچھل کر میری دونوں ٹانگیں اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ میں نے درخت سے اتر کر پھر پانی میں غوطہ لگایا، بندوق کو ہاتھوں میں لیے پانی سے اوپر رکھا۔ میرے پاس وہ روایتی بکرا یا بچھڑا تو تھا نہیں جسے مچان کے نیچے باندھ کر شیر کے لیے کشش پیدا کی جاتی ہے۔ میں نے خود ہی بکرا بندھنے کا ارادہ کیا۔ شام ہونے کو تھی، اب تو میرا راشن اور پانی بھی ناکافی رہ گیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا کھایا، پانی بھی 2-3 گھونٹ ہی پیا اور میں درخت سے اتر آیا، کپڑے پہن لیے۔ گو سردی خاصی تھی، پھر بھی کپڑوں کی حرارت سے جسم پھر جلنے لگا۔ سوزش کے ساتھ خارش بھی پریشان کرنے لگی۔ یہ پسو اور کھٹمل جانے کتنے عرصے سے بھوکے تھے، جنہوں نے میرا جسم چھید ڈالا تھا۔ چاندنی نکھرتی چلی آ رہی تھی اور میں ارادہ کر چکا تھا کہ رات بھر گلیوں میں گھومتا پھرتا رہوں گا اور شیر سے آمنے سامنے آ کر مقابلہ کروں گا۔ مجھے یہ خطرہ بھی پریشان کر رہا تھا کہ شیر پیچھے سے بھی حملہ کر سکتا ہے، تاہم میں نے فیصلہ کیا کہ یہ رات میری یا شیر کی آخری رات ہوگی۔ مجھے للیتا کی حسین مسکراہٹ یاد آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ ہندوؤں نے مجھے یہاں آنے سے روکا تھا اور کہا تھا کہ تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ میری خودداری اور مسلمان کی شان کے لیے ایک چیلنج تھا۔
میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا سے کامیابی کی التجا کی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میں بندوق آگے کیے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ بندوق کی ایک نالی میں لیتھل کارتوس اور دوسری میں LG بھر رکھا تھا۔ سیفٹی کیچ آگے کر لیا تھا۔ میں ہر 2-4 قدم پر کسی جھونپڑے کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر ادھر ادھر دیکھتا تھا اور کان کھڑے کر کے جنگل کی آوازیں سنتا تھا۔ چاندنی اتنی شفاف تھی کہ گرد و پیش کی ہر وہ چیز نظر آتی تھی جو ایک شکاری کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میں 10-12 منٹ ایک دیوار کے ساتھ رکا رہتا، پھر آگے چلتا۔ چلنے کا انداز یہ تھا کہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر رکتا اور آگے پیچھے دیکھ کر دوسرا قدم اٹھاتا۔ اجڑی ہوئی بستی کا سکون، دل پر خوف اور شیر کے سامنے کا احساس ہیجان طاری کیے ہوئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے قرآن کی چند آیات تھیں جن کا ورد مسلسل جاری تھا۔ ایک بار تو دل ایسا گھبرایا کہ میں نے سوچا چلو آج رات بھی درخت پر گزارو، شیر پانی پینے ضرور آئے گا، لیکن یہ فیصلہ بدل دیا اور میں خدا کو یاد کرتا، گلیوں میں چھپتا، سرکتا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں 2 جھونپڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ قریب ہی چھوٹی سی ایک جھاڑی کے پیچھے شیر کے ہرانے کی آواز آئی۔ میرا اٹھا ہوا قدم واپس آ گیا اور اس کے ساتھ ہی مجھے کوئی چیز اپنے اوپر آتی نظر آئی۔ میں نے جو ایک قدم پیچھے ہٹا لیا تھا، یہی قدم مجھے بچا گیا۔ زندگی اور موت کے درمیان بس اسی ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ قدم پیچھے ہٹانے سے شیر کا پنجہ جو مجھ پر آیا تھا میری بندوق پر پڑا۔ لاشعوری طور پر میری انگلیاں ٹریگر پر چلی گئی تھیں۔ نالیاں بھری ہوئی تھیں اور سیفٹی کیچ آگے تھا۔ بندوق کی نالیاں آگے کو تھیں۔ شیر کا پنجہ بندوق پر ایسا پڑا کہ اس نے بندوق اپنی طرف کھینچ لی۔ کھینچی بھی اس شدت سے کیونکہ دونوں کارتوس فائر ہو گئے، کیونکہ میری انگلیاں ٹریگروں پر تھیں۔ یہ ساری واردات 1 سیکنڈ میں ہو گئی۔ بندوق میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ شیر چند قدم پیچھے جا پڑا اور میں چند قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اب میں موت کے جبڑوں میں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ شیر اٹھے گا۔ میں بھاگ نہیں سکتا، بھاگنا تو حماقت تھی۔ میں نے خالی ہاتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بندوق میرے اور شیر کے درمیان پڑی تھی۔ اگر میں ہمت کر کے بندوق اٹھا لیتا تو بھی بیکار تھا کیونکہ شیر نالیاں بھرنے کی مہلت نہیں دیا کرتا۔ میں نے دیکھا کہ شیر جس کی گرج نے جنگل کو ہلا ڈالا تھا اٹھا مگر گر پڑا۔ اس کی گرج سے میں نے اندازہ کیا کہ اسے گولیاں لگی ہیں اور زخم معمولی نہیں۔ یہ تو اب چند سانسوں اور لمحوں کی بات تھی۔ یہ میری یا شیر کی زندگی کے آخری لمحے تھے، یا شاید ہم دونوں کے۔ میری مدد کے لیے اور کوئی ساتھی نہیں تھا۔ جو ساتھی آئے تھے وہ 1.5 میل دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے جب شیر کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا تو اپنی جان کی بازی لگا کر آگے کو جست لگائی اور بندوق اٹھا لی۔ شیر دھاڑ کر پھر اٹھا لیکن آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کی گرج سے میرا حوصلہ پست ہو رہا تھا، لیکن موت کا خیال مجھے تقویت دے رہا تھا۔ زبان پر اللہ کا نام تھا۔ شیر پھر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ شیر اتنی جلدی نہیں مرا کرتا۔ میں نے نہایت پھرتی سے دونوں نالیاں بھر لی۔ جب نشانہ لیا تو شیر ساکت ہو چکا تھا۔ میں نے گولی نہ چلائی اور ذرا انتظار کر کے آگے بڑھا۔ شیر بالکل بے حس تھا، لیکن میرا دل اچھل اچھل کر باہر آ رہا تھا۔ آخر یقین ہو گیا کہ شیر مر چکا ہے۔ میں نے اس کے جسم کا معائنہ کیا۔ وہ نر نہیں، مادہ تھی۔ میں نے زخم دیکھے۔ دونوں گولیاں کاری لگی تھیں۔ ایک دل سے پار ہو گئی تھی اور دوسری نے اس کے پیٹ کو بری طرح پھاڑ ڈالا تھا، ورنہ وہ شیرنی مجھے کب کا چیر پھاڑ چکی ہوتی۔ میں اس معجزے پر حیران تھا کہ شیرنی نے مجھ پر جو اچانک حملہ کیا وہ کیسے ناکام رہا۔ میں نے جب شیرنی کے جسم کو اور زیادہ غور سے دیکھا تو معجزہ سمجھ میں آ گیا۔ اس کا ایک پنجہ سوجا ہوا تھا اور اس میں ایک موٹا کانٹا دور تک چلا گیا تھا۔ پنجے میں پیپ پڑی ہوئی تھی۔
اس بیکار پنجے کی وجہ سے یہ شیرنی انسانوں کو کھانے لگی تھی، کیونکہ وہ اب تیز بھاگنے والے جانوروں کے تعاقب میں بھاگنے سے معذور تھی۔ اس کے لیے اب عورتوں اور بچوں کو پکڑنا آسان تھا۔ جو ہی یقین ہوا کہ شیرنی مر چکی ہے تو میرا وہی جسم جو اس سے خالی ہاتھ لڑنے کو بھی تیار تھا یک لخت مٹی کا بت بن گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں تھکن سے گر پڑوں گا۔ ایک قدم اٹھانا محال تھا، لیکن میں اب وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں واپس چل پڑا۔ چلنا کسی پہلو سے ممکن نہ تھا، تاہم قدم گھسیٹتا گیا۔ راستے میں ایک بیل گاڑی مل گئی، اس پر لکڑی کی بلیاں لدی ہوئی تھیں۔ میں نے گاڑی پان کو روکا تو میرے حال حلیے اور ہاتھ میں بندوق کو دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ مجھے ڈاکو اور رہزن سمجھ بیٹھا تھا۔ میں گاڑی پر چڑھ کر بلیوں کے ڈھیر پر جا لیٹا۔ آگے اپنے ساتھی مل گئے جن کے پاس اونٹ تھے۔ میں دوسری صبح اونٹ پر کھاٹ بنگلے پہنچا۔ للیتا کی مسکراہٹ نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ جنگل کے مزدوروں نے شیرنی کے مرنے کی خبر پر سرجیت پوروا کی طرف دھاوا بول دیا۔ جب شام مری ہوئی شیرنی کو کھاٹ بنگلے لایا گیا تو اس کی کھوپڑی کچلی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ مزدور مری ہوئی شیرنی سے ایک عورت اور ایک بچے کا انتقام لیتے رہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جون سن 1969۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔